مقرا بالذنوب وقد ذاك فإن تعف فأنت لذاك أخل فإن تطرد فمن يرحم سواك وما لي غير باب الله باب ولا مولاك ولا سواك حبيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مقہر معلا کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے، ذی وقار علماء کرام، بزرگ دوستوں، عزیزوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سامعات، معززات، موقرات، مکرمات، اسلامی بہنوں بیٹیوں، ماشاءاللہ، بارک اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، حیاک اللہ۔ اللہ نے جو سعادت جامعہ محمدیہ اہل حدیث خانپور کو اس سال برکتیں، رحمتیں اور اپنے خصوصی فضل سے انوار کی تجلیات اس وقت برستی ہوئی اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا خصوصی حصہ ہے۔ اللہ اکبر کے 40 بچے اور بچیاں جنہوں نے حدیث کا علم مکمل کیا، اور 60 بچے جنہوں نے اللہ کے قرآن کی تحفیظ کی، ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے یہ بہاریں، یہ سعادتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں اللہ نے زندگی میں مجھ اور آپ کو دیکھنا نصیب فرمائی۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ذرا پرسکون ہو کر بیٹھیں بابا، ذرا تشریف رکھیں، ماشاءاللہ پرسکون ہو کر۔ اسلام اوہا من اللہ ہے، یہ جھگڑا ہی ختم نہ ہوا کہ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ بس جو کچھ میں دین اسلام بیان کرتا ہوں وہی صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جو میں کرتا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ جھگڑا تو بڑی آسانی سے ختم ہو سکتا تھا کہ اللہ نے جس امت کو نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عطا فرمایا ہے، ان لوگوں کے سامنے تو اس بات کی کوئی حقیقت نہ تھی کہ وہ کہتا میری بات میری بات میری بات۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہ سارے مل کر کے کہے نہ تیری بات نہ میری بات، اگر صحیح کائنات میں کوئی بات ہے اللہ اور اس کے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا زور سے بولیں جناب، سندھ مو بھائی آیا خیال ہو بھی زور سا چمن، ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، سب بھائی ذرا محبت سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ مجمع میں بیداری رہے آخر تک۔ دینی اسی طرح کہ ایک بوڑھی بی بی، اس کے گھر میں اس کی جھگی میں باز آ گرا، باز گرا، اس نے پکڑ لیا، کہنے لگی ہائے وے ہائے، تجھے نائی کوئی نہیں ملا، حجام کوئی نہیں ملا تجھے، اتنے اتنے تیرے پر بڑے بڑے ہو چکے ہیں۔ اس نے جو کینچی پکڑی اور اس کے سارے بال پر تراش دیے، جب بال اس کے کاٹ دیے تو کہنے لگی ہو تیری چونچ کتنی بڑی لمبی ہو رہی ہے، اس کو بھی چونچ کو بھی کاٹ دیا۔ اوہ تیرے اتنے اتنے پنجے، ناخن تیرے اتنے اتنے بڑے لمبے، ناخن بھی کاٹ دیے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ اب باز رہا یا گوشت کا لوتھڑا بن گیا؟ بولو ذرا بولو، گلایو گلایو ماشاءاللہ، تہاں بھی گلایو، گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ اللہ اکبر، یہ اپنا دفاع کر سکے گا؟ یہ شاخین کہلا سکے گا؟
یہ اپنے شکار پہ جھپٹ سکے گا؟ یہ اپنے لیے اپنے ناخن یا پنجے وغیرہ استعمال کر کے اپنے آپ کو بچا سکے گا؟ یا کسی کے پاؤں کے نیچے آ کر کے مر جائے گا، یا کوئی کتا اس کو اٹھا کر کے لے جائے گا؟ جو حشر بی بی سیانی نے باس کا کیا، وہی ملا لوگوں نے حشر اللہ کے دین کا کیا۔ اللہ اکبر، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدلتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ میری بات کمزور ہے، کمزوریاں تلاش کرتے ہیں تو اللہ کے قرآن میں اور میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان میں۔ آج میری تقریر کا عنوان آخر تک رکھے گا کہ دین اسلام اوہا من اللہ ہے۔ ذرا پہلے ذہن کو حاضر رکھیں گے تو بات انشاءاللہ آخر تک قرآن و حدیث کی جھڑی لگا دوں گا اللہ کے فضل سے۔ ذرا قائم دائم ہو کر کے بیٹھو، ماشاءاللہ قائم دائم ہو نا۔ ایک باری ستے ستے ذرا ہاتھ کھڑا کرو، قائم دائم ہو، اللہ خیر کرے۔ او ماشاءاللہ، اتنا قریب ہو کہ تجھے جی بھر کے دیکھ لوں، شاید کہ زندگی میں پھر یہ ذوق نظر نہ ہو۔ جیو اللہ بھاوے، اللہ وسعتیں رکھے، برکتاں عطا فرمائے، اللہ کرے اسی طرح تا قیام قیامت بخاریں لگتی رہے۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ آج قاری عبدالحفیظ کے ساتھ مل کر بیٹھو، ہم آخر وقت تک دعا کریں گے۔ اصل بات میں کچھ تو دعاؤں جو گا ویسے بھی رہ گیا ہاں، تو کچھ ایک ہے کہ دعاؤں کے لیے مجھے کہا بھی جاتا ہے اور دعا کا آخر وقت تک اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نوکری پکی اللہ کے فضل سے۔ ذرا سنو محبت کے ساتھ، اللہ اکبر، دین اوحا من اللہ ہے۔ کچھ لوگ بات سمجھتے نہیں، آدھی توڑ مروڑ کر کچھ وہاں سے لے کچھ وہاں تھے، جی یہ کہتے تھے اوحا من اللہ۔ کیا اوحا من اللہ؟ کیا وہی جو لوگ کہتے ہیں اہل قرآن ہے وہ قرآن والے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں، یہ مسلک اہل حدیث والے اہل حدیث کہتے ہیں کہ دین اوحا من اللہ ہے۔ اللہ کا قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، میرے محمد رسول اللہ کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے۔ قرآن وحی مطلوب ہے، حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ قرآن کلام اللہ کی اور زبان بھی ما یلیق بشانہ اللہ کی۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کی ہے، مگر زبان پیارے رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی قرآن کی شد و مد کا انکار کرتا ہے، میرے بھائی، میرے بچے، میرے ویر، میری بیٹیاں، میرے بچے سنو، جو قرآن کی شد مد حرف زیر نقطہ پیش کا انکار کرتا ہے وہ بھی کائنات کا بدترین کالا کافر ہے، اور جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم درجے کی سمجھتا ہے، حدیث میں نقص ثابت کرتا ہے، حدیث نو ہوڑیاں جاندا ہے، حدیث نو کمزور جاندا ہے، حدیث اندر خامخواہ رکھنا اندازی کرتا ہے، اللہ کے قسم یہ بھی ابو جہل سے بڑا بدماش ہے جو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ بات شروع کروں یا نہ کروں؟ اللہ اکبر کہو گے یہ بات تو ہر ایک آدمی کرتا ہے، ہر مسلک کا آدمی یہی کہے گا کہ قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی بالادستی، قرآن و سنت، قرآن و حدیث۔ آپ کی بات کوئی نئی بات تو لکھی ہے؟ اللہ اکبر بیٹو، نئی بات ہے بھی نہیں، یہ پرانی نہیں، آج سے 1400 سال کی بات رکھی، بلکہ اللہ نے جب سے تخلیق کائنات کی اسی وقت سے بات کی یہی ہے کہ بات اللہ کی توحید کی اور بات نبیوں کی رسالت کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 1400 سال پہلے میرے محبوب علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی کہ اللہ کا قرآن ایک ہاتھ میں اور دوسرے میں میں محمد رسول اللہ کا فرمان، بس اسی کا نام دین ہے اور یہی دین ہے۔ اور میں اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین نام ہے اللہ کی وحی کا۔ کہا جی قرآن تو وہی ہوئی، حدیث پاک کے لیے کوئی نہیں بات آپ نے کی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
کچھ بولو ماشاءاللہ. تہاں بھی گلائیو نا، گلائیو ماشاءاللہ. اللہ اکبر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے. اگر جھگڑے اختلافات دوستوں عزیزوں بچوں پہنچو جہاں جہاں اپنے گھروں میں، وہاں پیغام دینا قاری عبدالحفیظ کا، او لوگوں ہر طرح کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں جو اللہ کی وحی پر رک جائے، ٹھہر جائے، کائنات میں اعلان کر دے کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے وہ دی گل منی دی ہے، تو اس کا نام اللہ کی وحی ہے. دین اوہا من اللہ ہے. بولو بولو دین اوہا من اللہ ہے. ذرا زور سے بولو دین اوہا من اللہ ہے. اللہ اکبر. ہمارا اختلاف لوگوں جس سے بھی اختلاف ہے ہمارا عقل اور وحی کا ہے. بولو ذرا عقل اور وحی کا ہے. لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں اپنی عقل کے مطابق، ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق. میرے طالب علم بیٹے، میرے پڑھنے والے پڑھانے والے اساتذہ، میں اللہ کے بدل سے اپنے اکابرین کی موجودگی میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں. ہمارا اختلاف لوگوں سے لین دین کا نہیں، کردے وردے کا نہیں ہے. ہمارا اختلاف اللہ کی وحی اور عقل کا اختلاف ہے. لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں جس طرح ان کی عقل کہے، ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں جس طرح اللہ کی وحی کہے. اللہ کی وحی میں شک نہیں ہو سکتا. عقل غلط ہو سکتی ہے، عقل بھول سکتی ہے، عقل کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، عقل کا فیصلہ نہ تسلیم کیا جائے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، مگر وحی کے فیصلے کو نہ تسلیم کرنے والا بندہ پکا بے ایمان ہے. یہ فرق ہے وحی اور عقل میں. اسی طرح ہمارے مسلک میں بھی یہی فرق ہے کہ لوگوں کے فیصلے عقل کے مطابق، ہمارے فیصلے وحی کے مطابق. آؤ ذرا اللہ کے قرآن کی جھڑی لگاتے چلے. آخر وقت تک مسئلہ ثابت کروں گا کہ ہمارا اختلاف لوگوں سے عقل اور وحی کا ہے. لوگ اپنے فیصلے عقل کے مطابق کرتے ہیں، ہم اپنے فیصلے اللہ کی وحی کے مطابق کرتے ہیں. میرے تمام علماء، فضلاء، خطباء، امراء، محدثین، مفسرین، جتنے بھی اساتذہ ہیں، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میری یہ بات ہے. کہیں گے تو ایک ہی بات کہیں گے کہ یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہے. اور یہی ہم نے پڑھایا ہے، یہی ہم نے 7-8 سال میں بچوں کے ذہنوں میں بتایا ہے. یہی بات کہی ہے کہ لوگوں ایک ہی بات پلے باندھ کر میری بیٹیوں، میری بچیوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں لے جانا اس میرے ادارے سے اللہ کے فضل سے. وہ یہی ہے کہ حاکمیت اگر ہے تو اللہ کی وحی کی ہے، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی وحی ہے. مثلاً عقل نے سوچا کہ جو بندے فوت ہو جاتے ہیں وہ فوت نہیں ہوتے، بلکہ وہ قبروں میں جا کر مضبوط اور پاپولر قسم کی زندگی میں آ جاتے ہیں. ان کی زندگی باہر کمزور ہوتی ہے، جب قبروں میں جاتے ہیں تو وہ پاپولر ہو جاتے ہیں، وہ متصرف الامور ہوتے ہیں، متدبر الامور ہوتے ہیں. بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ. متصرف الامور ہوتے ہیں، متدبر الامور ہوتے ہیں. لکھو پتروں، یاد رکھو، جب تک آپ کی زندگی ہے. قاری عبدالحفیظ پتہ نہیں اگلے سال حاضر ہوگا یا نہیں. اللہ اکبر. متصرف الامور، متدبر الامور، قبروں میں جا کر پہلے سے زیادہ ان کی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. کیوں مضبوط ہو جاتی ہے؟ کیسے؟ کہا کچھ دیر کے لیے اللہ ان کو اپنا قلمدان دے دیتا ہے. منشی رحمت کا وہاں قلمدان گیا. یہ ملفوظات کا ایک شعر ہے اس بدبخت احمد رضا کا. اللہ اکبر. جہاں جہاں میرا نبی وہاں منشی رحمت نے قلمدان دے دیا. قلمدان صرف نبیوں کے لیے نہیں بلکہ گھڑنتو وڑنتو یہ جتنے ہیں یہ سب کے لیے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو اپنی طاقت کا قلمدان دے دیتا ہے.
ذمہ داری سے گفتگو کرتا ہوں، جس کو نہ سمجھ آئے مجھ سے پوچھے، میرے حضرت سے پوچھے. ایسے یہ وہ وغیرہ وغیرہ نہیں، میں علماء اکٹھے کر لیے جاتے ادھر. اللہ اکبر. پوچھا جائے کہ حضرت وہ کون سا وقت ہوتا ہے جس وقت اس فوت ہونے والے قبر کے نیچے پڑے ہوئے آدمی کے پاس اللہ کا قلمدان ہوتا ہے؟ کہ خدی بس تو خانو سمجھ نہیں آتی. میں کہ چلو آپ کو جو سمجھ آئی خیر اسی سے بتائیں کہ کس وقت قلمدان ہوتا ہے ان کے پاس، کس وقت یہ لوگوں کی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، کس وقت یہ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، کس وقت یہ بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، کس وقت ٹٹی فرمانے کا یہ اپنا پروگرام کر رکھنے ہوتے ہیں. ذرا ان کا ایک ٹائم ٹیبل تو فرمائیے. اور جی بس تسی تو منن والے ہی نہیں. اللہ اکبر. منن والے ہاں یا نہیں؟ ذرا بولو ذرا زور سے. ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ہر اپنی بات دعویٰ سچا ہے تو دلیل سچی لے کر کے آؤ. مجھے اللہ کی قسم ہے میرے خطبہ پرسوں سے اللہ کی رحمت سے آپ نے اس وقت تک سنے، کسی میرے خطیب میں یہ بات ثابت نہیں کر سکو گے کہ اس نے اللہ کے قرآن کے بغیر کوئی بات کی ہے یا محمد کے فرمان کے بغیر کوئی بات کی ہے. اللہ اکبر. پھر سنیے محبت کے ساتھ، اللہ برکت عطا فرمائے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر رکھے ہوئے میرے نبی بار بار ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈبو کر چہرے پہ ملتے ہیں اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ. ماں جی سیدہ فرماتی ہیں لا یجاورنا لا یجاورنا لا یجاورنا. کئی دنوں سے یہ بات نظر آ رہی تھی کہ میرے نبی ہمارے پڑوس کو پسند نہیں کر رہے. لوگوں اللہ کے لیے میری گفتگو سنو. ہماری گفتگو میں کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف آپ کو نظر آئے تو میرے حضرت موجود، میں موجود، میری جماعت کا فرد اللہ کے بدل سے ایک ایک بات کا جب تک جواب نہیں دے گا اس وقت تک آپ کے سامنے سے ہٹے گا نہیں اللہ کی رحمت سے. ماں فرماتی ہے لا یجاورنا لا یجاورنا لا یجاورنا. اس طرح نظر آ رہا تھا کئی دنوں سے ہی کہ میرے محبوب ہمارے پڑوس میں رہنا پسند نہیں کرتے. میرے نبی کو ماں عائشہ کا پڑوس اچھا نہیں لگ رہا، ماں حفصہ کے پڑوس میں حضور نہیں رہنا چاہتے، ماں سودا زینب کے پڑوس میں حضور نہیں رہنا چاہتے. معاذ اللہ استغفر اللہ. میرے نبی کو خانپور کی گلیاں اور بازار پسند آئے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرالیوں اور گڈیوں پر اور نعرہ بازی اور آتش بازی، دھواں دار گولہ باری اور جھمر اور چمٹے پہ ناچ اور گانے کو معاذ اللہ میرے پیغمبر کو یہ ماحول پسند آ رہا ہے. لا یجاورنا لا یجاورنا. ماں جی سیدہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کی آواز اتنی آہستہ ہو گئی کہ میں نے حضور کے منہ مبارک مطہر منور معلیٰ میرے محمد علیہ السلام کا منہ مبارک میں نے اپنے کان لگا کر حضور کی بات سننا چاہی. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا. لوگ میری قبر پہ سجدے نہ کرتے رہے، لوگ میری قبر پہ عرس نہ مناتے رہے، لوگ میری قبر پہ قوالیاں نہ کرتے رہے. لا تجعل قبری وثنا یعبد، لا تجعل قبری وثنا یعبد. میرے محبوب کا خط یوں بلند ہوا جس طرح کسی کے ساتھ مصافحہ لیا جاتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یاد رکھو لوگ باتیں بناتے ہیں کہ جو ماں کو سچا نہیں جانتا وہ کافر ہے. ماں صدیقہ کی صداقت کو جو نہیں مانتا میں کہتا ہوں وہ بھی بدترین کافر ہے.
آپ کو پھر سمجھ نہیں آئی؟ ایک ہے ماں کی ذات، بے شک اسی طرح بات ہے کہ ماں صدیقہ ہے، ماں طیبہ ہے، امی عائشہ طاہرہ ہے، امی عائشہ مومنہ ہے، امی عائشہ قانتہ ہے، امی عائشہ زاہدہ ہے، امی عائشہ طائبہ ہے، امی عائشہ سیدہ ہے، طاہرہ ہے، سارا کچھ. مگر جو ماں سیدہ صدیقہ کی بات کو سچی نہیں مانتا وہ بھی بدترین کافر ہے. اللہ اکبر. ماں فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے نبی علیہ السلام کا ہاتھ یوں آہستہ آہستہ نیچے آیا، آہستہ آہستہ نیچے آیا. میں سمجھ گئی کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں. ماں جی کیا کہتی ہے؟ ذرا بولو اللہ کے پیغمبر، بولو اللہ کے پیغمبر، پھر بولو اللہ کے پیغمبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تبلیغی نصاب ایک کتاب ہے جو دین یا دین کا حصہ یا دین کا جز یا دین کہہ کر لوگوں میں متعارف ہے. اس میں کہتے ہیں کہ قاسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دفن کے آخری گواہ ہیں. فرماتے ہیں قاسم بن عباس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دفن کر رہا تھا تو حضور کے لب کھل رہے تھے. جو میں نے کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی تھی اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کے گناہ معاف کر دے. قاسم بن عباس فرماتے ہیں میں نے جلدی سے نبی علیہ السلام کے لب ہل رہے تھے اور حضور پر پتھر رکھ دیا. کوئی آپ کو بھی سمجھ آتی ہے؟ میری قوم کہاں پھر رہے ہو؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ چڑی دا بچہ کھوے نا تے آخری ساں لے رہا ہوئے تے او دوتے لوگ مٹی نہیں دیں دے، ایویں نا پانی پلاندے نے. اگر خور چڑی زندہ ہوئے تو ذبح کر لیندے نے، مگر اوپر جیندی چیز دے مٹی. کیا یہ دین ہے؟ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. کسی سے اختلاف نہیں، جھگڑا نہیں، جدال نہیں. کہنا ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام کے لب کھل رہے ہو، میرے نبی فرما رہے ہو اللہم اغفر لامتی، اور قاسم بن عباس نبی علیہ السلام پر جلدی جلدی پتھر رکھ دے. یہ پھر آپ کا دین ہے، یہ میرا دین نہیں ہے. میرا دین اللہ کی وحی ہے، آپ کا دین عقل شریف ہے. عقل آپ کو جدھر جدھر گھماتی ہے گھومتے جاؤ، مگر اللہ کی وحی یہ کہتی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون انک میت وانہم میتون. ماں جی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مسئلہ صحابہ کرام ماں جی کے دروازے پر، امی امی بدر میں جیفے مردار پڑے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ مردے، یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ مردار جلے ہوئے سڑے ہوئے بدبودار یہ گندے، یہ آپ سے زیادہ بات سنتے ہیں. ماں جی فرماتی ہیں یہ کون کہتا ہے؟ کہا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں. کہا قد وہل عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کو غلطی لگ گئی ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی مسئلہ بھی سمجھ آ رہا ہے جو میں بات کر رہا ہوں؟ کسی کو بتا بھی سکو گے؟ اللہ اکبر. قاری عبدالحفیظ کی آخری تقریر کیا تھی؟ وہ کہتا ہے فوت ہونے والے بندے کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کا تعلق زندگی کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کیا فلاں صاحب کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی موت کو حضور کے دماغ میں فٹ کر دیا. اللہ نے قدرت دے دی، جب چاہے آپ زندگی میں آ جائیں، جب چاہے آپ فوت ہو جائیں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ حوالے کا میں ذمہ دار. اور تیسرے حوالہ ہے غزالی دوران جسے کہتے ہیں مقالات کاظمی، جن کا قبہ قبور بنا ہوا ہے ملتان میں.
وہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، مقالات کاظمی مقالہ ہے، جب دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. پھر سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ بولو. صحابہ سے حضور، صحابہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ دفن کرنے کے لیے. صحابہ دفن کرنے کے لیے. اور تبلیغی نصاب لڑے بات نہیں کیا. وہ تو بیچارہ اتنا ہی آخدا نا کہ کچھ ابن عباس حضور کے لب مل رہے تھے اللہ مغفر لامتی، اور اس نے پتھر رکھ دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ. اور یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے اور حضور علیہ السلام کو صحابہ دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے. آؤ میرے بھائیو، جب میں نے وحی الہی کا بات کرنا چاہا ہے تو دین اوخا من اللہ ہے، یہی بات ماجی سے پوچھتے ہیں. سیدہ فرماتی ہے صبت علی مصائب لو النخا صبت علی الیام سرن لیا. میرے محبوب علیہ السلام کی فوت ہونے کی وجہ سے جو مجھ پر حالت ہوئی ہے، اے کاش یہ حالت اگر دن پر پڑ جاتی تو دن رات بن جاتی. اللہ اکبر. اگر سورج پر پڑ جاتا تو سورج رات بن جاتا، سورج اندھیر ہو کر کے ہمیشہ کے لیے رات بن جاتا. یہی بات حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں واہ نبی واہ رسول واہ محمد واہ نبی واہ رسول واہ محمد. اور فرماتے ہیں طبت حیا ومیتا طبت حیا ومیتا طبت حیا ومیتا طبت حیا ومیتا طبت حیا ومیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تلوار لے کر پھر رہے ہیں. خبردار اگر کسی نے یوں کہا کہ میرے محمد فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا. ادھر نرم و نازک ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ آ گیا ہے. فرمایا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، شم سیفک اپنی تلوار میان میں کر لو. حضرت عمر نے اپنی تلوار میان میں کر لی، خیر اپنی جگہ بیٹھ گئے ہیں. آپ فرماتے ہیں من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم. اللہ اکبر. یہی بات ماں فاطمہ الزہرا سے پوچھتے ہیں، فاطمہ تیرا ابو فوت ہو گئے ہیں نا، حسن تیرا نانا فوت ہو گئے ہیں نا، حسین تیرا نانا فوت ہو گئے ہیں نا، ذرا بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ماں جی اپنا چچا مغیرہ ابن حارث، میرے محبوب علیہ السلام کا رضائی بھائی، کیا نام ذرا بولو؟ مغیرہ ابن حارث. بولو ذرا کیا نام ہے؟ مغیرہ ابن حارث. مغیرہ ابن حارث سے ماں فاطمہ کہتی ہے اللہ اکبر. مغیرہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے قل للمخیم تحت اطباق الثری. لوگوں سمجھو اللہ کا دین، دین اوہا من اللہ ہے. فوت ہونے کے بعد فوت ہونے والوں کا تعلق دنیا کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے. نہ تو وہ اللہ کی تقدیریں لکھتے ہیں، نہ وہ متدبر الامور ہوتے ہیں، نہ وہ متصرف الامور ہوتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں اللہ کا قلم ہوتا ہے. اللہ ریٹائرڈ نہیں ہوتا. اللہ کو کمزوری کبھی نہیں آتی. اللہ کچھ دیر کے لیے اپنے کام کو نہیں چھوڑتا، کچھ دیر
دیر کے لیے کسی کو اپنی کرسی پہ نہیں بٹھاتا. وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہ اللہ کی توہین ہے. اللہ کی شان میں یہ کفر کے کلمے ہیں کہ فلاں ولی کو، فلاں بزرگ کو، فلاں نبی کو مرنے کے بعد اللہ متصرف الامور کر دیتا ہے. متصرف الامور کوئی نہیں، متدبر الامور کوئی نہیں. اللہ کا قلمدان کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ آپ اپنے قلم کا مالک ہے. اللہ اکبر. اللہ کا قلم ایسا ہی قلم ہے کہ اللہ کسی کو اپنا قلم نہیں تھماتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. ماجی فاطمہ الزہرا کیا کہتی ہے؟ ہنا قل للمخیم تحت اطباق الثری ان کان یسمع ذلتی و بکایا. قل للمخیم، قل للمخیم تحت اطباق الثری ان کان یسمع ذلتی و بکایا. چاچا مغیرہ یہ قبر میں جو مٹی کا خیمہ بنا کر سو گیا ہے، ذرا اسے آواز دے کر کے کہو. اگر تیری آواز سنتے ہیں تو کہو فاطمہ کا جواب دو، فاطمہ کے رونے کا جواب دو، فاطمہ تو زہرا کی باتوں کا جواب دو. اللہ اکبر. مگر ماں فاطمہ کہتی ہے میرے محمد، میرے ابو نہ میری بات سنتے ہیں، نہ مجھے دلاسا دیتے ہیں، نہ میرے رونے کی آواز کو سنتے ہیں. بولو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ ماں صفیہ سے پوچھتے ہیں، میرے محمد کی پھوپھی سے. اللہ اکبر. یوں ہاتھ رکھا ہے ماں فاطمہ کے سر پر اور کہا افاطمہ صلی اللہ رب محمد. افاطمہ، ماں صفیہ کہتی ہے سیدہ فاطمہ سے دلاسا دیتے ہوئے، افاطمہ صلی اللہ رب محمد تحت اجداث الجندل والتراب. آؤ علی سے پوچھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی فرماتے ہیں مالی مررت علی القبور، مالی مررت، مجھے کیا ہوا کہ میں محبوب محمد کریم علیہ السلام کی قبر پر، میں نے کتنی بار اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مالی مررت علی القبور مسلما علی قبر الحبیب فلم یرد جواب. ذرا تگڑا کلیجہ کر کے مسئلہ سنو. اگر وحی کے مطابق میری بات نہ ہو، میری صدا چوک میں مقرر کر دینا موت کی. مگر ہم اگر اللہ کی وحی سے ایک پل بھی نہیں ہٹتے تو مانو دین نام اللہ کی وحی کا ہے، دین نام قرآن کا ہے، یا میرے محمد کے فرمان کا نام دین ہے. اللہ اکبر. مالی مررت، مالی مررت، مالی مررت علی القبور مسلما علی قبر الحبیب فلم یرد جواب. میں نے اس جگہ تک ایک ہی مسئلہ بیان کیا کہ فوت ہونے سے قبل یا فوت ہونے سے پہلے نہ تو کوئی متصرف الامور، نہ تو کوئی متدبر الامور، نہ اللہ کے کاموں میں کوئی شریک. اللہ وحدہ لا شریک ہے. نہ اپنا قلم کسی کو دیتا ہے، نہ اپنے اختیارات کسی کو دیتا ہے، نہ کسی کو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی بگڑیاں بنانے کے لیے نہ کوئی کرنی والا ہے، نہ کوئی بھرنی والا ہے. کرنیاں بھرنیاں یہ واقعات اور گندے لوگاں دی اصطلاح ہے. اس طرح دی اصطلاح نہ کسی اچھے بندے دے شایان شان ہے، نہ کوئی بندہ کو کرنی والا کہ بی بی جدو گئی تو ادو کرنی والا، جدو واپس آئی تو ادو بھرنی والا. اے بی بی نوراتا گزار کر کے آئی ہے. ذرا دیکھا تو ہوگا ان دنوں میں خاص کر سخی سرور کے راستوں میں جو لوگ رکھنے والے ڈیرہ غازی خلار، جام پور، راجن پور اور مظفر گڑھ اور علاقوں سے لوگ آئے ہوئے، دیکھتے ہیں کہ عورتیں کچاووں میں بیٹھی ہوئی اور یہ اس کا گھر والا جناب برابر سر مارتا ہوا جا رہا ہے. یہ دیکھو بدبخت کو کہ اس کی گھر والی نوراتیں گزارنے، یہ 14 راتیں گزارنے، یہ 11 راتیں گزارنے یہ سنگ کے ساتھ چل رہی ہے اور یہ کندھے لگ کر کے مٹھائی کھاتا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اس کی عورت کو کوئی پکڑے پھرتا ہے، اس کو کوئی پکڑے پھرتا ہے، کہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سنگ میں سب سنگ بریلے ہوتے ہیں. تو آؤ دوستو عزیزو، میں اللہ کے قرآن سے اور محمد کے فرمان سے انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ دین نام ہے اللہ کی وحی کا، دین نام ہے قرآن اور میرے محمد کے فرمان کا. نبی عقل نے سوچا کہ نبی اسے ہونا چاہیے جو عالم الغیب ہو. جو عالم الغیب نہیں ہے وہ نبی نہیں ہے.
نبی اسے ہونا چاہیے، عالم الغیب نہیں ہے، حاضر و ناظر نہیں ہے تو وہ نبی نہیں ہے۔ آؤ ذرا اللہ کے قرآن، رب دے قرآن اتے گل مک گئی، اللہ دے قرآن تے گل مکائیے، سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اللہ اکبر آ کر کے عرض کرتے تھے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ ناصحون۔ بابا کیا وجہ ہے تم یوسف کے معاملہ میں اتنے حساس ہو؟ بابا کیا وجہ ہے کہ تم یوسف کے معاملہ میں اتنے حساس ہو؟ میاں یہ اللہ کے قرآن کا، یہ ماشاءاللہ ادھر سے بھائی آئے ہیں، یہ اللہ کے قرآن کی عظمت ہے، ذرا آپ سنو ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن قاری عبدالحفیظ پڑھے تو کلیجوں پہ اثر کرتا ہے، ضرور اثر ہوتا ہے بھائی، پھر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا اللہ اکبر۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہنا یہ چاہتے ہیں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإن بتاؤ ایمان والو، بتاؤ کیا سیدنا یعقوب علیہ السلام کے علم میں ان کی غداری مکاری سمجھ آ گئی تھی حضرت کو کہ یہ مکاری کریں گے؟ اگر مکاری کریں گے معاذ اللہ استغفر اللہ تو اس سے بڑا ڈرامہ اور کوئی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ بھیجو، ہمارے ساتھ جائے گا، شکار کرے گا، سیر کرے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دل سے زبان پر بات لا رہے ہیں، قال يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹو تم اچھے، تمہاری بات اچھی، بہت اچھا، تم اپنے بھائی سے محبت کرنے والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بولو اس میں کوئی شک نہیں ہے، پر مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے ساتھ جائے، یہ چھوٹا ہے، تم بڑے ہو، تم سیانے ہو، یہ کمزور ہے، تم آگے آگے نکل جاؤ اور یہ پیچھے رہ جائے، اس کو بگاڑ کھا جائے، بھیڑیا کھا جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ کہنے لگے نحن شبہ خاسرون، ہم جتھے دار، ہم مضبوط پہلوان قسم کے بندے، دنیا ڈرتی ہے، ہم جب نکلتے ہیں تو لوگ ہم سے خوف کھاتے ہیں۔ نحن عصبہ، تیرے بچے کو بگاڑ کھا جائے ہمارے ہوتے ہوئے، انا اذا لخاسرون۔ آگے قرآن بیان کرتا ہے بیٹو بچوں ذرا غور کرنا، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، سبحان اللہ، جب یہ اکٹھے ہو کر کے حضرت یوسف کو مار رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو مکے مار رہے تھے، کوئی خنجر لے کر دوڑ رہا تھا، ذبح کر دو، قتل کر دو، ختم کر دو، بھلا ایمان سے بتاؤ حضرت یعقوب جان رہے تھے؟ حضرت یعقوب حاضر ناظر تھے؟
اگر ہوندے حضرت یعقوب علیہ السلام اوتھے تے گل دا مل نہ پہ جاندا، بولو بولو، گل دا مول نہ پہ جانا، سبحان اللہ۔ کہو حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں نہیں تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اللہ اکبر۔ کرتا ہے بابا، وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، بابا یہ کرتا ہے یوسف کا، یہ دیکھو لہو سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا کھولا، ہماری اصطلاح میں پنجابی کہتے کرتا پھروڑیا، تے کرتے پھروڑیا کرو، بچوں کئی گلاں نکل پیندی ہیں، سمجھ آندی ہے کہ نہیں؟ حضرت نے کرتا پھروڑیا، سبحان اللہ، کرتے پھروڑیا کرو، تیرے مکرتے پھرے بندر ہی نہ مارے جاؤ، کرتا پھرولیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کرتے سے پہلے ان کی بات سنتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کرتا کھولا دیکھ کر کہتے ہیں اللہ اکبر، مکارو، دھوکہ کیا ہے، فریب کیا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام تو سارا کھا گیا بیڑیا، اور کرتے کا ایک دھاگا بھی کہیں سے نہیں ٹوٹا۔ وَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ دین اوحا من اللہ ہے۔ ایک رسول اللہ کی حدیث سنا کر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت سے جس طرح جم کر بیٹھے ہو پیار کے ساتھ، اس طرح بولو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بولیے جناب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب علیہ السلام مدینہ کے چوک میں کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادھر گلیوں سے ہوتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام کو چوک میں دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام یا ابا بکر، کیف الحال یا ابا بکر؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں محبوب ٹھیک ہی ہے۔ فرمایا خیریت، دوپہر کا وقت ہے، لوگ آرام کرتے ہیں، آپ کدھر؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں محبوب آپ بھی تو دوپہر نکلے ہوئے، میرے نبی آج 5-6 دن ہو گئے ہیں آٹا نہیں تھا، گندم نہیں، ستو نہیں، 3-4 روز سے گھر میں کھجوریں بھی نہیں، 2-3 روز سے اللہ کے پیغمبر کھجوریں چوس 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 کر کے زبان کنڈے کنڈے ہو گئی، پانی پی پی کر کے اللہ کے پیغمبر آج تو کائیاں بمٹیاں رکھی تھی۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کے گھر جاؤں، عائشہ صدیقہ سے کہوں بیٹا اگر آٹا ہے تو گوندھ لو، اگر گندم ہے تو پیس لو، اگر محمد کے دسترخوان سے کوئی روٹی، کوئی ٹکڑا، کوئی چھوٹی موٹی روٹی ہے تو مجھے دو، اللہ کے نبی مجھے بھوک سخت لگی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر مجھے بھوک سخت لگی ہوئی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، بس ادھر کیا ہی ابو بکر، اور ادھر سے حضرت عمر آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ والسلام علی ابی بکر صدیق۔ فرمایا وعلیکم السلام یا عمر، کے بالحال کیسے؟ اس وقت دوپہر وقت تو لوگ آرام کرتے ہیں، تم کیسے؟ حضرت عمر کرتے ہیں محبوب آج بھوک سخت لگی ہوئی، 5-4 دن ہو گئے ہیں، روٹی نہیں ملی، آٹا نہیں ملا، ستو نہیں ملے، کھجوریں ختم، پانی پی پی کر کے اللہ کے پیغمبر گھر والوں کا بھی یہ خیال، میرا بھی یہ حال، میں آپ کے گھر اپنی بیٹی حفصہ کے پاس جا رہا تھا، حفصہ بیٹی گنا آٹا ہے تو گوندھ لو، کو روٹی میرے محمد کے دسترخوان سے بچی کچھ ہی، کو روٹی کو ٹکڑا، اللہ کو ستو ہے، کو کھجوریں ہے، کو پنیر، کوئی چیز کھانے کی تو ہوگی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں
ادھر آؤ ابو بکر عمر، اس طرح دونوں حضرت ابو بکر عمر پہ ہاتھ رکھے میرے محبوب علیہ السلام نے، اور میں ابو بکر جو تمہارا حال ہے تمہارے نبی کا حال مختلف نہیں ہے، تم کوئی 5 دن کوئی 4 دن سے روٹی ووٹی کی بات کر رہے ہو، تمہارے نبی کے 6 دن گزرے ہیں، اللہ اکبر، اسی طرح گزرتے ہوئے آج میری بھی یہ خیالات جو تمہاری حالت، مگر اس طرح میرے نبی نے دونوں کو کلیچے سے لگایا ہے، اور میں گھبرایا نہ کرو، جس طرح دنیا پہ کٹے کٹے دنیا میں تکلیفیں کٹے کٹے اٹھا رہے ہیں، اسی طرح بہشت بریم میں بھی ہم کٹے کٹے ہوں گے۔ کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ نہیں اس طرح اللہ اکبر، اسی طرح کٹے کٹے ہوں گے۔ یا مانو فرمائن تھا کچھ پنجابی میں گفتگو کر، پنجابی میں کیا یہ پنجابی ٹھیک نہ ہے جو گلایا تھو، ہاں اردو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بس ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب علیہ، جی ہاں بدھو بابا، میرے محبوب علیہ السلام فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم زور سے بولو، زور سے بولو، میرے نبی فرماتے ہیں کوئی اللہ تمہارے نبی کی حالت تم سے مختلف نہیں ہے، تمہارے نبی کی حالت تم سے مختلف نہیں ہے، تم بھی بھوکے 5 6 دن سے روٹی نہیں کھائی، تمہارے نبی نے بھی 4 5 دن نہیں 6 7 دن ہو گئے روٹی نہیں ملی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں آؤ، میرا ایک صحابی سعد رضی اللہ تعالی مجھے روز فرماتے ہیں میرے نبی کبھی آپ ہمارے گھر تشریف لاؤ، اللہ کے پیغمبر میں باغ سے کھجوریں کاٹ کاٹ کر کے خوشوں سمیت کھجوریں سوکھی ہوئی تر کھجوریں اللہ کے پیغمبر آپ کے آگے ڈھیر کروں، مکھن دودھ اللہ کے پیغمبر نبی دے بنا بنا کر میرے محبوب میں آپ کو پلاؤں۔ اللہ اکبر، مہمانوں کے ساتھ محبت کرنا، خدمت کرنا، تواضع کرنا، یہ میرے نبی کی عظیم سنت ہے۔ اللہ سلامت رکھے میرے مدارس والے اساتذہ کرام، محترم مولانا جہلم سے اسری صاحب تشریف لائے ہوئے، مولانا عبدالحمید اطری، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے مشرق، میرے مربی قاری عبدالوکیل صاحب مدارس والے، ماشاءاللہ سینکڑوں روزانہ ان کے دسترخوان کو اللہ نے وسیع کر دیا ہے۔ اللہ رسول کے مہمان، سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والے بچے، حدیث پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، اور پھر ان دنوں جب موقع آتا ہے کانفرنس کا، ماشاءاللہ اللہ نے کتنی وسعت دی ہے ان کے دسترخوانوں میں، اللہ ایک وقت ہزاروں بندے کھانے والے، اللہ اکبر، اور قاری عبدالحفیظ اکیلا ہی کافی، ماشاءاللہ وہ بھی کھانے والا، ہاں بات ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت۔ بھائی میرے محبوب فرماتے ہیں چلو سعد کے گھر چلے، سعد کے باغ میں چلے، سعد کے گھر چلے۔ بھلا جاگ رہے ہو؟ ہاں جزاک اللہ، موڑ پر آ گئی ہے بات، اس لیے کہتا ہوں جاگو ذرا، ہاں جاگ رہے ہو نا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں چلو آگے آگے میرے نبی، پیچھے حضرت ابو بکر عمر، سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت سعد کے باغ کے قریب ہو رہے ہیں، سعد اور سعد کی بیوی گھر میں، سعد کی بیوی کہتے ہیں سعد دیکھو دیکھو دیکھو، وہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابو بکر عمر، کائنات کے سب سے بڑے ولی، بولو بولو، کائنات کے سب سے بڑے ولی کون؟ حضرت ابو بکر عمر، سبحان اللہ۔ ساری کائنات کا ایک ہی پیغمبر، بولو کون؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر آ رہے ہیں، ابو بکر عمر ساتھ آ رہے ہیں، کہا وہ آ گئے، کہو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ جب آتے ہوں گے تو کیا سما ہوگا، سبحان اللہ۔ جھوٹے لوگوں کے جھوٹوں پر نہ جاؤ، جب آتے ہوں گے تو کیا سما ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اگر ادھر یہ میرا سٹیج سجا ہوا ہے، اگر آج جہاں جیسے علماء آئے، فضل آئے، میرے امیر محترم علامہ سائی میر، میرے عرب شاہ شیوخ اور دیگر بزرگ، میرے کتنے ہی علماء تشریف لائے، اگر میں اپنے نبی جی کو دعوت دیتا کہ اللہ کے نبی آج خانپور میں جامعہ محمدیہ میرے محسن، میرے مربی قاری عبدالوکیل صاحب کا جلسہ ہے، ذرا تشریف تو لاؤ، اگر میرے محبوب محمد کریم علیہ السلام ادھر بیٹھتے، آپ سب لوگ دیکھتے، تو کہو تو کیا سما ہوتا، بولو نا بھائی، کیا سما ہوتا۔ آپ ایک دوسرے سے پوچھتے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا،
حضور کا زمانہ ہوتا، نبی علیہ السلام آئے ہوتے ہماری مجلس میں، قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا، تیری خدمت میں جان اپنی لٹاتا آقا، اور تو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا، کون آیا ہے کون آیا ہے کون آیا ہے میں کس کس کو بتاتا آقا، قسمت سے جو میں تیرا دامن پاتا آقا۔ اگلی بات اس سے بھی تابناک، یہ آخری آرزو بھی میری پوری ہوتی، یہ آخری آرزو بھی میری پوری ہوتی، تیرے قدموں میں مر جاتا، تیرے قدموں میں میں مر جاتا آقا، قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا، تیرے حسن جہانگیر کی مظفر نعتیں تیری خدمت میں تجھ کو سناتا آقا، اور مل گئی ہوتی مجھے دارین کی دولت، تیرے نعلین جو میں سر پہ اٹھاتا آقا، تیرے نعلین جو میں سر پہ اٹھاتا، تیرے نعلین جو میں سر پہ اٹھاتا آقا۔ ساتھ حضور آ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم، بولو پھر بولو، کیا مزہ ہوگا، کیا سما ہوگا، میرے نبی آئے ہوں گے، اللہ اکبر۔ ساتھ کہتے ہیں دروازہ بند کر لو، کیا کہا میں نے، ذرا بولو، دروازہ، ہاں ہاں ہاں، ساتھ کیا کہہ رہے ہو، میں کہتی ہوں اللہ کے پیغمبر آ گئے، کہا میں بھی کہہ رہا ہوں دروازہ بند کر لو، کیا حضور آئے تو دروازہ بند کر لیتے ہیں، کہا کرا تو صحیح۔ اللہ کے پیغمبر ہمارے گھر کے دروازے پہ جب پہنچیں گے تو رحمت کی برکھا برسائیں گے، رحمتیں برسیں گی، رحمتیں برسیں گی، رحمتیں برسیں گی، رحمتیں برسیں گی۔ اگر ہم نے آہستہ سے جواب دیا تو حضور سمجھیں گے کہ وہ نہیں ہے، پھر رحمتیں برسیں گی، اے اللہ، پھر رحمتیں برسیں گی۔ تو اسی طرح ہم جواب دیں گے آہستہ آہستہ، حضور رحمتیں بسائیں گے زور زور سے، کہا یہ ٹھیک ہے، دروازہ بند ہو گیا، دیکھو بیٹو، دیکھو بچے، دیکھو بھائیو، دروازہ بند ہو گیا، کس کا، حضرت سعد، اور سعد کی بیوی اور سعد تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر ہوں گے، ادھر میرے محبوب اور حضرت ابو بکر عمر، کائنات کے سب سے بڑے ولی اور پوری کائنات کے ایک ہی نبی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کس نے کی، ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی وحی۔ یہ کیا سنا رہا ہوں آپ کو، بولو اللہ کی دین، نام ہے اللہ کی وحی کا۔ لوگ اپنے فیصلے عقل کے مطابق کرتے ہیں، ہم اپنے فیصلے وحی کے مطابق کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے، حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر عمر، پھر اللہ والوں بن گئی ہے بھائی، دروازہ سعد دا ہے تو سعد بھی گھرے نہیں ہے، جڑے الفاظ میں کہہ ذرا دہراؤ، سعد بھی گھر پہ، سعد بھی گھر پہ، عالم الغیب کون ہے، حاضر و ناظر کون ہے، اور لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے، عالم الغیب کون ہے، حاضر و ناظر کون ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر عمر اللہ کی طرف سے بن گئی، اور سعد کے گھر والے بھی گھر پر نہیں ہیں، جو دروازہ بند ہے۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں محبوب کوئی نہیں، اللہ کی مرضی، مگر ایسے کرو کہ رحمت کی بارش برساؤ، رحمت کی بارش برسا کر کے اللہ کے پیغمبر چلیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیکم
या आला साद, साद के घर वालों तुम पर अल्लाह की रहमतें। हजरत साद अपनी बीवी से कहते हैं ऐसा ऐसा, वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम या रसूल। समझ आ रही है? जवाब हो रहा है, बोलो जवाब, जोर से बोलो जवाब। फिर कहता हूं वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम या रसूल। हजरत उमर अर्ज करते हैं महबूब एक दफा फिर रहमत बरसाओ, ये तो पक हो गया कि वो घर पर नहीं है, घर पर होता तो साद इतनी देर न ठहरता। अल्लाह के पैगंबर बारिश बरसाओ रहमत की चले। मेरे नबी फिर फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम या आला साद, साद के घर वालों तुम पर अल्लाह की रहमतें। हजरत साद भी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। मेरे नबी चलो वो तो नहीं है, इनके घर पर रहमतें नाज़िल होती रहेंगी, एक दफा रहमत का और छींटा मारो और चलते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम तीसरी दफा फिर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या आला साद, या आला साद। मेरे नबी फरमाते हैं आओ भाई ईमान से बताओ मेरे नबी क्या समझ कर जा रहे हैं कि साद और साद के घर वाले घर पर नहीं है। जरा जोर से बोलो, साद के घर वाले घर पर। मेरे नबी जूही निकले, साद की बीवी कहती है सादा अल्लाह के महबूब की आवाज नहीं आ रही, इस तरह लगता है जैसे अल्लाह के पैगंबर वापस हो रहे हैं। दरवाजे की झील से देखो तो अल्लाह के नबी तो वो चले गए। हजरत साद दौड़ते दौड़ करके जा करके मेरे नबी अलैहिस्सलाम को पीछे से पकड़ करके अपने कलेजे से हुजूर अलैहिस्सलाम की पुष्प मुबारक अपने सीने से लगा देते हैं और करते हैं अल्लाह के पैगंबर रहमतें बगैर बरसे हुए साद के घर से मेरे पैगंबर कहाँ जा रहे हो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं साद मैंने तेरे घर पर रहमतों की बारिश की सलाम कहा मगर तूने जवाब नहीं दिया, मगर तूने जवाब, जोर से बोलो, तूने जवाब। भला ईमान से कहो मेरे महबूब की बात में कोई शक है क्या? नहीं, बिचू बिचू तो जानते सनो, तू नहीं जानते सनो, कोई है ऐसी बात? मेरे नबी फरमाते हैं तूने सलाम का जवाब नहीं दिया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम से हजरत साद अर्ज करते हैं अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं मा समिअता या सादा, मैंने सलाम का जवाब नहीं सुना। अल्लाह के पैगंबर अगर मैं सलाम का जवाब ना देता तो मैं तो जाता जहन्नम में। मेरे नबी से अल्लाह ने अजान नहीं कहलाई। क्यों नहीं कहलाई? जो मेरे नबी कहते हय्या अलस्सलाह, और जो आदमी हुजूर की आवाज पर न आता तो वो कहां जाता बोलो? जहन्नम में। मेरे नबी मैंने सलाम का जवाब दिया तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा समिअता, जोर से कहो सुभान अल्लाह। लोगों कितनी आसानी से मसले हल होते हैं। मा समिअता या सादा, मैंने तेरे सलाम का जवाब सुना नहीं, मैंने तेरे सलाम का जवाब सुना नहीं। जोर से बोलो, मैंने तेरे सलाम का जवाब सुना नहीं। सुभान अल्लाह। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से हजरत साद अर्ज करते हैं लम उस्मिअका या रसूल अल्लाह, लम उस्मिअका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी आपने सुना नहीं, मैंने सुनाया नहीं। कहो कहो, आपने सुना नहीं, मैंने सुनाया नहीं। तो बोलो आलिमुल गैब कौन भाई? बोलो वही ने क्या बात समझाई? दीन ओहा मिन अल्लाह कारी अब्दुल हफीज का आवाज रखा। सबसे पहली बात ये कि आलिमुल गैब मुतदब्बिरुल उमूर मुतसर्रिफुल उमूर, हर जगह हर वक्त हाजिर और नाज़िर। सिर्फ अल्लाह की दात, अल्लाह के बगैर कोई हाजिर नाज़िर नहीं है। जी हाँ, वली वो होता है जिसकी कुव्वत, जिसकी ताकत इतनी हो, जो जमीन पर बैठा हो तो कभी अर्श पर कभी जमीन पर। वाह सुभान अल्लाह, एक ही अल्लाह दा वली। अखे जनाब बीबी बुढ़ड़ी एक भजदी भजदी ध्रुकदी ध्रुकदी आई,
پیر سائیں کو عرض کی تو سے میرا پتر مر گیا ان کو گدی ویندن دفنامن کان ان کو زندہ کرنا تا میں مر ویسا مار خواہ اتری ہے تو بھی تے تیرے ملا بھی ناڑی مرنا خیق گندی ماں دے کدھر ٹکر گئے اللہ اکبر پیر صاحب بیٹھے ہاں تسبیح پڑھ دے ذرا بولے ہو گلائے ہو چھا پیر صاحب بیٹھے ہاں بولو بولو پیر صاحب بیٹھے ہاں انہاں جو تسبیح مردے تے ماری مردہ اڈاری مار کے سائیں درخت تے چڑھ بیٹھا کیوں بھائی کوئی سمجھ آئی مردہ اڈاری مار کے ایک گل کہہ سمجھائی بولو عقل لے ایک گل کہہ سمجھائی اللہ دی وحی اس کے خلاف ہے یہ ہوئی سارا جھگڑا ہے ہمارا جھگڑا عقل اور وحی کا ہے لوگوں کا جھگڑا اللہ اکبر عقل اور ہمارا جھگڑا عقل اور وحی کا ہے ہم اس طرح اپنے فیصلے کرتے ہیں جس طرح اللہ کی وحی کرائے لوگ اس طرح کرتے ہیں جس طرح ان کا عقل کرائے اکھے پیر عبد القادر جیلانی کو ایک عورت آئی میرا پتر لے کے ادرائیل فرشتہ جا رہا ہے وہ دیکھو لو کھوک حضرت نے آکھا اوئے 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 ایک دے جا باقی ہمیں لے جا دیکھو اے ولیاں دی بولی ہے اے چنگے بندے دی بولی ہے اوئے تے اللہ دے فضل نال میرے شیخ نے مولانا قاری عبدالوکیل صاحب نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نے بھی کدی نہیں کیتا تے پیر صاحب نے اوئے ایک دے جا باقی ہمیں لے جا نہیں 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 میں اللہ کے حکم نال لے چلیا اچھا پھر میں آئی حضرت نے لنگوٹا کسیا آدھی اسمان جا کے فرشتے کو روح والی تھیلی کوئی اور سارے دے ساری زمین تے چھڑ دیتے سارے زندے ہو گئے اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ذرا ہن تو بول اللہ دی وحی بولے اللہ دا قرآن سناواں پترانو بچیانو اللہ لا إلا هو الحي القيوم ذرا کہو سبحان اللہ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم اللہ اکبر قرآن مجید نے بیان فرمایا حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر اپنے بیٹے کنعان نو ڈبکیاں کھاندے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے نے حضرت نوح علیہ السلام ویدے نے کہ بیوی بھی تے پتر بھی دوویں ڈب چلے تے غرق ہو چلے ہیں حضرت نوح علیہ السلام دا 950 سال بسترے بچھاؤن والی بیوی حضرت نوح علیہ السلام دی روٹی پکانا والی حضرت نوح علیہ السلام دے کپڑے دھونا لی حضرت نوح علیہ السلام دے بچیاں نو جنم دینا لی پرورش کرنا لی دودھ پیانا لی مگر یاد رکھو شرک ہے تو میری بیٹیوں میری بچیوں قاری عبدالحفیظ والو گل پلے بن کر کے جائے ہو اللہ دے پیغمبر بھی اپنی بیوی نو نہیں بچا سکے اس بیڑی دے اندر اس کشتی میں کتیا سوار ہوگی مگر تیری بیوی سوار نہیں ہو سکے گی ہائے اللہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے رچ اور رچڑی سوار ہو سکتے نے باندر تے بندریا سوار ہو سکتے نے سپ تے سپڑی سوار ہو سکتے نے سور تے سورنی سوار ہو سکتے نے مگر تیری بیوی مشرکہ کشتی میں سوار نہیں ہو سکتی ڈرو 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 اللہ سے حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں کنعان ڈبکیاں کھا رکھا ہے اور آخری آواز بھی حضرت نوح علیہ السلام کی ختم ہو گئی تھی اللہ اکبر یا اللہ حضرت نوح آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں قال یا نوح ربی ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ پھر کہو سبحان اللہ ربی ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
سبحان اللہ. میرے محبوب خان حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ میرا بیٹا ڈبکیاں کھا رہا ہے, ڈوب چلے, اللہ انہیں بچا. اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ساریاں طاقتاں کلے اللہ کو خیر, ساری طاقتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. بولو کون ہے؟ زور سے بولیے کون ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی اسے ہونا چاہیے جو ساری طاقتیں اس کے پاس, اللہ ساری طاقتیں دے کر کے اس کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ جو چاہے کرے. کہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ساری طاقتیں کس کے پاس ہے؟ ذرا زور سے بولو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. دین اوحی من اللہ ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے, حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی وحی ہے. قرآن کلام اللہ کا, زبان ما یلیق بشانہ, اللہ اکبر. حدیث کلام اللہ کا, مگر زبان پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن کا انکار بھی کفر ہے, حدیث کا انکار بھی کفر ہے. قرآن کے زیر اندر شک کرنا کفر ہے. حدیث کو حدیث کر کے شک ڈالنا, شک کرنا کفر ہے. ہمارا دین, ہمارا دعویٰ, میری جماعت, میری کانفرنس کا خلاصہ اور تتمہ یہ ہوا کہ قرآن کے دین اسلام اوحی من اللہ, شریعت اوحی من اللہ. ہمارے پاس جو دین متین ہے, کہیے ذرا کہیے یہ اوحی من اللہ ہے. ذرا زور سے بولیے اوحی من اللہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت یونس علیہ السلام, اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اللہ اکبر. یہ کیا کہتا ہے؟ اول تو کہے گا یا بہاول حق بیڑا دھک, یا کہے گا یا خود خضر بیڑا لابنے, اور دوسری کہتی علی علی میری پتنی لا دے بیڑی علی غرض. تیسرا کیا کہتا ہے؟ بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. اللہ اکبر. و ایمان والے ہو, اس سارے عقل دے حوالے, عقل والے دے حوالے, جڑے اپنے فیصلے عقل نال بے عقلے لوگ کر دینے انہاں دے حوالے. آؤ اللہ کی وحی کی بات کرتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا, دیر تک یاد رکھے گا قاری عبدالحفیظ کا, دین اوحی من اللہ ہے. حضرت یونس اللہ کے محبوب پیغمبر, قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مچھلی والا ذنون, مچھلی والا, اگر مجھے نہ پکارتا, اللہ اکبر, لا الہ لا الہ. کیوں جی اسی کلمہ نہیں پڑھ دے؟ ایک کلمہ گو جناب, کلمہ گو, کلمہ گو ہونا کافی نہیں ہے. جب تک لا کی تلوار کے ساتھ تمام معبودان باطل کے سر قلم نشنی کر دو گے, اس وقت تک جانو اگر پیروں کو پوجتے ہو تو بھی مشرک اسی طرح کے مشرک ہو جس طرح بت پوجنے والے مشرک ہیں. ذرا ان سے پوچھو کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو, تو وہ کہیں گے لیقربونا الی اللہ
اللہ زلفا، ہم اس لیے کہ یہ اللہ کی سیڑھیاں ہیں، اللہ دے قریبی نے، اللہ کے پیارے ہیں، یہ لات منات رضا خبل، کیوں؟ لیقربونا الی اللہ زلفا۔ آج کے مشرک سے بھی اگر پوچھو کہ یہ کیوں کرتا ہے، کہتا ہے اس کو راضی کرتے ہوئے اللہ راضی ہوگا۔ گویا خدا کوئی کوٹھے کا نام ہے جو کوٹھے پر چڑھنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت ہے، یہ لکھدیاں پوڑیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری کوئی پوڑی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، ویرو، بھائیوں، بچوں، بیٹیوں، بیٹو، یاد رکھو عقیدہ توحید اللہ کی وحی سے، اللہ کی وحی سے کیا ثابت ہوا؟ توحید مثبت مخلوق کا نام نہیں ہے، توحید منو، اللہ نو منو، لا الہ کہو، الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ دیا جلیاں پاؤ، اللہ کرو، اللہ اکبر۔ توحید نام مثبت مخلوق کا نام ہی نہیں ہے۔ اللہ کو قادر مانو، اے بھی توحید نہیں، اللہ کو ایک مانو، لا الہ الا اللہ۔ مشرک بھی کہتے تھے جب کشتیوں میں سوار ہوئے تو کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ توحید نام مثبت پہلو کا نام نہیں ہے، توحید منفی پہلو کا نام ہے۔ جب تک لا کی تلوار کے ساتھ میرا پیغام سن لو، جب تک لا کی تلوار کے ساتھ تمام معبودان باطل کے سر قلم نہیں کر دو گے، اس وقت تک اللہ کی توحید سمجھ نہیں آئے گی۔ لا الہ، میرا نفسی خدا نہیں، کوئی جنڈی کوئی کنڈی خدا نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی پیر کوئی فقیر کوئی ملا کوئی مولوی خدا نہیں، کوئی میرا معبود نہیں، حاجت روا نہیں۔ ان تمام معبودان باطل کا سر قلم کر دو اللہ کی تلوار کے ساتھ، اللہ اکبر، پھر سمجھ آئے گا الا اللہ۔ توحید مثبت پہلو کا نام نہیں، توحید منفی پہلو کا نام ہے۔ بولو بولو توحید۔ ہاں، فلانے مزار تے لگے ونجو، اتھو دی مٹی کھا لو، مٹی چٹ لو، یہ پانی اچ پا کر کے بالیں کو پیو تے شفا تھی پوندی ہے۔ ایک قبراں دا دھوون ارک گلاب نال جو دھوتا نے سائیں قبر کو، اللہ اکبر، اٹھاؤں میں تھوڑا ارک گھن آیا، تسی لو بالاں نو پلاؤ۔ یاد رکھو قبروں کا دھوون ایمان والے اپنے بچوں کو نہیں پلایا کرتے۔ اور لوگوں یاد رکھو قبروں کے دھون پلانے کا نام دین نہیں ہے، قبروں کی پوجا پرستش کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو میں عرض کرنے والا ہوں ذرا سنو اللہ کا قرآن۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين۔ سبحان اللہ، قرآن کتنا پیارا ہے، اللہ تیری ذات کتنی پیاری ہے، اللہ تیرے چہرے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، اللہ تیری ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ قیامت والے دن اپنا چہرہ جو ما یلیق و بشانی ہے، اللہ ہمیں اسے چہرے کا چہرہ انور و اطہر و اعلیٰ کا دیدار نصیب کرنا، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی ملاقات سے بخشور فرمانا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، بی بی رحمہ ٹوکرے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے ہیں، طویل عرصہ بیماری کو گزرا ہے، 17-18 سال ہو گئے اللہ کے پیغمبر کو بیمار ہوئے۔ بی بی رحمہ کسی کے گھر جا کر جھاڑو پھیرتی ہے، کسی کے گھر روٹیاں پکاتی، بھانڈے برتن مانجتی ہے، کپڑے وپڑے دھو کر کے نبی کے لیے روٹی لے کر کے آتی ہے۔ اگلے دن شیطان وہیں کھڑے ہو کر کہتا ہے لوگوں اس بی بی کو چھوت کی بیماری ہے، کبھی کہتا ہے اس
اگر اس کا رب ناراض ہے اٹھواؤ اس کا ٹوکرا ورنہ سارے کے سارے بیمار ہو جاؤ گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر پنڈو پنڈ سور کرتے ہوئے کہیں چھاؤں میں جا کر رکھ کر کے لوگوں کے گھروں میں جا کر کے بی بی برتن میں جھا لو، اللہ اکبر، جھاڑو پھرا لو، کپڑے دھلا لو، اللہ کے پیغمبر کے لیے روٹی لا رہے ہیں۔ شیطان آواز دے کر کے کہتا ہے رحمہ رک جاؤ، رحمہ رک جاؤ۔ مڑ کر کے دیکھا، بھائی ہاں بزرگوں آپ میرا نام جانتے ہو؟ کہا ہاں میں تیرے خامد کا نام بھی جانتا ہوں، یہ مکار، یہ فریبی، یہ دھوکے باز، یہ پیر، یہ خنزیر، ان کے کرتوت اسی طرح کے۔ ہاں تیرا نام فلانا ہے، تیرے باپ کا نام فلانا ہے، تجھے یہ ہے؟ ہاں جی بالکل بالکل جناب بالکل، بچو بچو، اللہ کے بدل سے بچ جاؤ۔ سنو 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 سنو، رحمہ ایوب سے کہو کہ فلاں بت کے نام پر چڑھاوا چڑھا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، کتنے سالوں سے ہی خدا کے فضل کا سبب بنتی ہے۔ کئی لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں، رحمت ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ سنن واسطے بھی تیار نہیں۔ سبحان اللہ کے نتیجے کے باوجود اللہ خیر کرے ہیں، حالانکہ 3 دنوں دے تھکے ہوئے آفرین ہیں ان لوگوں نے، بس میں حضرت دعائیں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہاں جی بھائی جی ماشاءاللہ۔ تنگی وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں، تنگی وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں، میرے کریم میں تیرا ہی در کھٹکھٹاتا ہوں۔ کون ہے اور کون سنے گا میری تیرے سوا، اسی لیے فقط تجھ کو ہی بلاتا ہوں، اس لیے فقط تجھ کو ہی بلاتا ہوں۔ مانگنے والا تو محتاج ہے، اس کو شرم کیسی، غیرت آتی ہے کہ میں بندہ تیرا کہلاتا ہوں، اس لیے کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے شرم کھاتا ہوں۔ ماں جی فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری مثل آخری عدالت پر اور میرے محبوب علیہ السلام ہمارے گھر، مجھ پر آ کر حضور نے دونوں ہاتھ یوں رکھے، گدگدا کے فرمایا عیش میرا اٹھو گھر چلیں۔ سید عرض کرتی ہے اللہ کے محبوب میں نے نہیں جانا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب تک میرے استغاثے کا جواب نہیں آئے گا اللہ کے پیغمبر میں نہیں جاؤں گی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں تیرے استغاثہ کا جواب استغاثہ آ گیا ہے، تیرے استغاثے کا جواب۔ استغاثوں کے جواب کون دیتا ہے؟ استغاثہ کس کے حضور عرض کرو گے؟ آواز میں عرض کرنے والا ہوں، کس سے عرض کرنے والے ہیں ہم؟ کون ہے ہمارا اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو ہی بتا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو ہی بتا تیرے سوا کون ہے؟ دے کے لیتا ہے تو، سبحان اللہ، سب کا قادر ہے تو، حاضر و ناظر ہے تو ہی سوا، تو ہی بتا تیرے سوا کون ہے؟ سیدہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا استغاثے کا جواب استغاثہ آ گیا ہے۔ میری امی کھڑی ہوئی ہے، میری بسمہ کھڑی ہوئی ہے، میں نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا اللہ نے لولا اذ سمعتم قلتم ما یکون لنا نتکلم
ما بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم. سبحان اللہ. پھر کہ خدا جویں اللہ دی ذات عیبوں اور شریکوں کے تصور سے پاک ہے، عائشہ کی ذات گناہوں کے تصور سے پاک ہے. اب بات اگلی جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ سیدہ صدیقہ کی والدہ کہتی ہیں بیٹی اٹھو، اپنے محمد کا شکریہ ادا کرو، اپنے محمد کریم علیہ السلام اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو. میری تیری امی، ایک دفعہ کہو امی. امی سیدہ صدیقہ فرماتے ہیں امی میں حضور کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ آپ تو مجھے فرما رکھے تھے ان علمت بذنب فاستغفری من اللہ تعالی. میں شکریہ ادا کروں اللہ کا جس اللہ نے قرآن کو میری تطہیر کی چادر بنا دیا ہے، میری عظمت کا نشان بنا دیا ہے، میری عزت کا نشان بنا دیا ہے. میں شکریہ ادا کروں گی اللہ کا. سبحان اللہ. آؤ اللہ سے عرض کرے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. عطاک مقرا بالذنوب وقد